بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ دوسری ہجرت حبشہ کے وقت جعفر رضی اللہ عنہ نے جب اسلام کی خوبیاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور اسلام کے احکامات نجاشی کے سامنے رکھے تو نجاشی نے ان لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو ان کے اس کے ملک میں رہنے کی اجازت دے دی، لیکن جو قاصد دو لوگ جو قریش کی طرف سے بھیجے گئے تھے یعنی عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ، ان میں سے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ پلان بنایا کہ اگلے دن کچھ نہ کچھ دوسری دلیل پیش کر کے مسلمانوں کو واپس مکہ لے جایا جائے۔ تو اگلا دن آیا تو عمرو بن عاص نجاشی کے پاس پہنچا اور نجاشی سے کہنے لگا، اے بادشاہ، یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلا بھیجا اور وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمان کیا کہتے ہیں۔ اس دفعہ مسلمانوں کو گھبراہٹ ہوئی، لیکن انہوں نے طے کیا کہ ہم سچ ہی بولیں گے۔ چنانچہ جب مسلمان نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور اس نے سوال کیا تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا کلمہ ہے، جسے اللہ نے کنواری اور پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام کی طرف سے کے ذریعے سے پیدا کیا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور بولا کہ خدا کی قسم، جو کچھ تم نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہیں تھے، یعنی جو بھی تم نے کہا وہ سچ بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس پر جو وزیر تھے وہ آواز لگانے لگے، ہوں ہاں ہاں کرنے لگے، آنکھ کھانسی کرتے نا، جیسے اگر کوئی بات نہیں سہمت نہیں ہوتی تو کرتے، تو اس طرح ان کے وزیر کھانسی کرنے لگے۔ تو نجاشی نے اس پر بھی کہا جائے کہ تم کچھ بھی آوازیں نکالو، جو جعفر نے کہا وہی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سچی بات ہے۔ یعنی وہ بھی جانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہے، نہ اللہ کے پارٹنر ہے، نہ ثالث و ثلاث ہے۔ یعنی جو عیسائی ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین، مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ تینوں مل کر خدا ہیں۔ ٹرینٹی کا جو عقیدہ ہے اسی سے متعلق۔ تو نجاشی جانتا تھا کہ یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے، غلط عقیدہ ہے، تو اس نے سیدھا کہہ دیا کہ یہ تنکے کے برابر بھی کچھ فرق نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کا الحمدللہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے عقیدہ برابر ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا گڑبڑ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ابھی اگر آ گئے ہمارے پاس تو عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے کہ میرے تعلق سے تم نے صحیح عقیدہ رکھا، لیکن جو تمہارے نبی ہیں ان کے تعلق سے وہی تم نے برتاؤ کیا جو عیسائی نے میرے ساتھ برتاؤ کیا۔ یعنی عیسائی نے کیا کیا، مجھے بھی خدا کے درجے میں رکھ دیا، اور تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے درجے میں رکھ رہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہے، حالانکہ نہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ اللہ رب العالمین عرش پہ موجود ہے اور علم کے اعتبار سے سب جگہ موجود ہے، لیکن تم نے کیا کیا، اللہ کے نبی حاضر و ناظر ہیں، یعنی ہر چیز دیکھ رہے ہیں اور ہر چیز جانتے ہیں، حالانکہ یہ صفت اللہ کی ہے۔ ہر چیز کو دیکھنا، پوری دنیا کو بیک وقت دیکھنا، یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تم لوگوں نے کیا کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی وہی بات کہہ دی۔ دعائیں کون قبول کرتا ہے، حاجت کون پوری کرتا ہے؟ یہ اللہ کرتے ہیں، لیکن تم کیا کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے۔ تو تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو اللہ کے یعنی برگزیدہ رسول ہیں، سب سے پسندیدہ نبی ہیں، ان کو کس کے درجے میں رکھ دیا؟ اللہ کے درجے میں رکھ دیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آ کے یہی کہیں گے کہ تم نے میرے تعلق سے عقیدہ صحیح رکھا، لیکن جس بات سے تمہیں روکا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ بڑھ کر بتایا جو کہ ان کا درجہ نہیں تھا، اس طرح میرے ساتھ معاملہ نہیں کرنا، لیکن تم نے وہی معاملہ کر دیا ہے۔
تو اس معاملے میں انسان کو ذرا محتاط رہنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی پیاری شخصیت اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کا درجہ الگ ہے، لیکن اتنا نہیں کہ اللہ کے برابر کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین تمام چیزوں کے خالق ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے پیارے نبی ہے اور آخری رسول ہے، خاتم النبیین ہے۔ آپ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے، ہمارا ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن اتنی محبت کے اندر انسان شرک تک پہنچ جائے، یہ محبت نہیں سکھاتی۔ تو اس کے بعد نجاشی نے جو ہدیے اس کی طرف سے آئے تھے، قریش کی طرف سے آئے تھے، ان لوگوں کو، مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے، ان پورے ہدیوں کو واپس کر دیا۔ جو بھی گفٹ ملا تھا سب واپس کر دیا، اور کہنے لگا کہ اس کے بعد تم میرے سامنے نہیں آنا، اب مسلمان میرے ملک میں امن کے ساتھ ہی رہیں گے، اور جب تک رہیں گے، جب تک وہ چاہیں گے رہ سکتے ہیں، اور جب وہ جانا چاہے ان کی مرضی، تم لوگ ان کو نکال نہیں سکیں گے، اور نہ ہی میں انہیں نکالوں گا۔ تو اس کے بعد مسلمان وہاں پر الحمدللہ امن و سکون کے ساتھ رہنے لگے اور مکمل اسلام پر عمل کرنے لگے۔